پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. آج حکیم الامت علامہ اقبال کا 146واں یوم ولادت پورے قومی جوش و خروش سے منایا گیا. لاہور میں ان کے مزار پر فاتحہ خوانی ہوئی اور پھولوں کی چادر چڑھائی گئی. اسرائیلی بمباری سے مزید 214 فلسطینی شہید. حماس حملے میں صہیونی وزیراعظم کا بھتیجا ہلاک. غیر قانونی مقیم افغانیوں کی بے دخلی. شیما کرمانی سمیت سول سوسائٹی عدالت پہنچ گئیں. سندھ ہائی کورٹ کا غیر قانونی تارکین کی بے دخلی کی سماعت سے انکار. حیدرآباد سول ہسپتال کے اسٹور روم میں گیس دھماکہ. وارڈ کی کھڑکیاں دروازے ٹوٹ کر آگ لگ گئی. مریضوں میں بھگدڑ، تاہم جانی نقصان نہیں ہوا. پہ قابو پایا گیا، اسی لیے کوئی اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوا، کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا، سب کو سیکیور کر دیا گیا ہے. دوسری بات یہاں پہ چل رہی ہے کہ کوئی الیکٹریسٹی کا ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں، آٹومیٹک بریکر ہیں جو سارے ڈراپ ہوئے ہیں، کوئی الیکٹریسٹی کا بھی ایشو نہیں. باقی اس پہ انکوائری ہوگی تو فردر اس کے بعد. آئی سی یو اور سی سی یو میں کتنے مریض زیر علاج تھے، وہ کہاں منتقل کیے گئے ہیں؟ آئی سی یو اور سی سی یو کے مریض وہی ہیں، آگ وہاں تک نہیں گئی، وہ بالکل سیف ہے اور سیکیور ہے. محکمہ محنت سندھ کے ماتحت مزدوروں کے علاج معالجے کا ادارہ سی سی کارکردگی صفر، کرپشن اور کمیشن کی زد میں. پاکستان نرسنگ اینڈ مڈوائفری کونسل میں اکھاڑ پچھاڑ کی اطلاعات. کونسل کے صدر جواد امین اور نائب صدر کو ہٹائے جانے کی اطلاع، جبکہ مشتاق احمد سومرو نرسنگ انسٹرکٹر BS 17 جو کونسل میں اسسٹنٹ رجسٹرار کی حیثیت سے، انہیں واپس ان کے محکمے میں جانے کا حکم دے دیا گیا ہے. حکم نامے کا عکس اسکرین پر دیکھیں. اب آپ ہیلتھ کی اہم خبریں اور رپورٹ سراج الدین امجدی کی زبانی جانیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. نگراں وفاقی حکومت کی جانب سے حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے 146ویں یوم ولادت کے موقع پر عام تعطیل کی بحالی، اپنے قومی مشاہیر کو یاد رکھنا اور اس موقع پر ان کی خدمات کو اجاگر کرنا ایک زندہ قوم کا ملی فریضہ ہے. لیکن اس موقع پر صدر، وزیر اعظم کا رسمی پیغام تک کا بھی اجرا نہ ہونا، بلکہ ابلاغ عامہ کے تمام ذرائع اور بڑے قومی اخبارات میں علامہ اقبال کے یوم کی سنگل کالم خبر چھپنا نہایت افسوسناک اور شرمناک ہے. بلکہ اپنی قومی تاریخ سے اتنی بے اعتنائی خطرے کی گھنٹی ہے. اس موقع پر میں یہ مصرع کہنا چاہوں گا: اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا ہے مگر حال کھو گیا. ناظرین کرام، آج رپورٹ کا آغاز نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر اور نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز تنازع جو کھل کر سامنے آ چکا ہے، یہ ہمارا موضوع ہے. لیکن ریکارڈ درست رکھنے کے لیے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ MDK پرچہ آؤٹ کی طرح اس تنازع کی خبر کو بھی LDN نے الحمدللہ بریک کیا. میں اس تنازع کا پس منظر، پیش منظر اور تازہ ترین صورتحال سے آپ کو اپنے اس پروگرام کے ذریعے آگاہ کرنے جا رہا ہوں. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے ہیلتھ کا جو اجلاس کل طلب کیا تھا، وہ نہ صرف وزیر صحت کے بائیکاٹ کی وجہ سے، بلکہ اجلاس میں مدعو کیے گئے ڈا یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید قریشی اور JPMC کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر شاہد رسول کی غیر حاضری مذکورہ اجلاس میں واضح طور کے اوپر محسوس کی گئی.
لیکن ہونے والے مذکورہ اجلاس میں پروفیسر امجد سراج میمن بغیر مدعو کیے گئے مذکورہ اجلاس میں شریک پائے گئے۔ حالانکہ امجد سراج میمن سندھ کے MD-CAT 2023 کے 41,000 امیدواروں کے مستقبل سے کھلواڑ کے مرتکب ہوئے ہیں، جبکہ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ نے دوبارہ ٹیسٹ کے انعقاد کا حکم تو جاری کر دیا ہے، لیکن تاحال یہ اہم تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعلیٰ کے ادھورے اقدام کی وجہ سے نہ صرف لٹکی ہوئی ہے بلکہ پبلک بھی نہ ہو سکی ہے اور نہ ہی ملزمان کا تعین ہو سکا۔ ناظرین، اس ضمنی گفتگو کے بعد اصل موضوع کی جانب آ جاتے ہیں۔ اس وقت تمام چینل پر نگراں وزیر اعلیٰ سندھ اور نگراں وزیر صحت کے تنازع کی شدت کو روبوٹک سرجری وجہ قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ روبوٹک سرجری تو ایک بہانہ ہے۔ اصل حقیقت کو بتانے سے پہلے میں یہاں آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دوں۔ مقتدر حلقوں نے اپنے نامزد کردہ نگرانوں کے اس تنازع کا سنجیدہ نوٹس لے لیا ہے۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، جبکہ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جنہیں اپنے مستقبل کے بارے میں وہ خود بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا بتائے جاتے ہیں، انہوں نے اپنے نئے نگرانوں کی ایما پر ڈاکٹر عالیہ امام کا نام نئے وزیر صحت سندھ کے طور پر مارکیٹ کر دیا ہے، جس کا پس منظر ایک جرنلزم فیملی بتائی جاتی ہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ اور وزیر صحت حالیہ تنازع میں مقبول مؤثر طبی تنظیموں سمیت محکمہ صحت کے سابق اچھی شہرت رکھنے والے افسران بھی میدان میں آ چکے ہیں، جن میں سرفہرست پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن، پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن پیما، ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے علاوہ محکمہ صحت کے سابق افسران آج 10 نومبر جمعے کو کراچی پریس کلب میں سپہر 3 بجے ہنگامی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، جو ہماری معلومات کے مطابق نگراں وزیر اعلیٰ کی جانب سے وزارت صحت سندھ میں بے جا مداخلت اور اس حساس محکمے کو مسلسل لوٹو پھوٹو مافیا کے وہم و کرم پر چھوڑنے کے خلاف طبلِ جنگ بجنے جا رہا ہے۔ اس کا انجام تو کل جمعے کو ہونے والی نئی صورتحال دیکھنے کے بعد ہی واضح ہو سکے گی، لیکن نئے دیکھنے والے طبی حلقوں سمیت سندھ کے مظلوم اور حقوق سے محروم عوام کی آگاہی کے لیے میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ حالیہ تنازع کا آغاز نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی تقریب حلف برداری کے بعد سے ہی شروع ہو گئے تھے، جب وزیر اعلیٰ بدقسمتی سے ہائی جیک ہو گئے اور پھر انہوں نے اپنے نئے نگرانوں کی سرپرستی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیکریٹری صحت کی موزوں ترین امیدوار نجم شاہ کی جگہ اپنے ہم زلف اور نااہل ترین افسر ڈاکٹر منصور عباس رضوی کو سیکریٹری صحت بنوا کر انہوں نے اپنی اقربا پروری کے اقدامات کا آغاز کیا۔ پھر ڈاکٹر منصور عباس رضوی نے منصب سنبھالتے ہی اپنے چھوٹے بھائی ڈاکٹر ظفر عباس رضوی، جو کرپشن کی شہرت کے محکمہ صحت میں حامل ہیں، انہیں سندھ گورنمنٹ ہسپتال کورنگی میں MS لگایا اور اپنی اس ذاتی اقربا پروری کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز کی شرافت کا فائدہ اٹھا کر ان سے مذکورہ ہسپتال کا پہلے دورہ کروایا
اور اپنی بھائی کی تقرری کا جواز پیدا کیا۔ اس واقعے کے بعد جب وزیر صحت الرٹ ہو گئے تو نگراں وزیر اعلیٰ نے سیکریٹری صحت کی منصوبہ بندی کے مطابق وزیر صحت سندھ کو سائیڈ لائن کر کے دونوں نے سندھ کے سرکاری ہسپتالوں کے نمائشی اور فرمائشی اچانک دوروں کی ایک سیریز شروع کر دی۔ لیکن اسی دوران 12 اکتوبر کو ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی شرکت کے باعث ایک لیپا پوتی کے ذریعے دکھاوے کی نئی ریلیشن شپ کا ڈھونگ رچایا گیا۔ لیکن آرمی چیف کے دورے کے بعد پھر انہوں نے دورے کے نتیجے میں سیکریٹری صحت سپر چیف سیکریٹری سندھ کے نئے روپ کے ساتھ سامنے آئے اور پرانی سسٹم مافیا کو اپنے نئے پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ ملا کر ایک نیا پول بنا کر دوروں میں ہونے والی اکھاڑ پچھاڑ کی آڑ میں محکمہ صحت کا صوبائی دفتر جو پہلے اسٹاک ایکسچینج تھا وہاں ایک نئی ATM مشین لگا دی گئی اور LDN کے شور مچانے پر ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ کو ہٹانے سے تو گریز کیا گیا لیکن انہیں تھوڑا سائیڈ لائن ضرور کر دیا گیا۔ اس دوران میں خود مسلسل سیکریٹری صحت سے رابطے کے تمام راستے اور واسطے استعمال کرتا رہا اور ساتھ ہی یہ اجمالی تفصیل جو پیش کی اس کی تفصیلی خبروں سے اپنے ناظرین کو بھی آگاہ کرتا رہا، لیکن سیکریٹری صحت نے نہ تو میری خبروں پر اپنا کوئی رد عمل آج تک ظاہر کیا اور نہ ہی دانستہ مجھ سے تاحال ملنے سے بھی گریز کیا، اس لیے کہ میں انہیں اس وقت سے اچھی طرح جانتا ہوں جب وہ محکمہ صحت میں سیکشن افسر کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے اور ان کے ڈپٹی سیکریٹری بننے کے بعد ان لوگوں نے ہی ان سے جان چھڑائی تھی جن کی آنکھوں کا وہ آج تارا بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے تو ڈاکٹر منصور عباس رضوی کے بھائی بھی خلاف قانون ایک تدریسی اسپتال کے MS بننے کے بعد خود کو سیکریٹری صحت تصور کر رہے ہیں اور ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی ڈاکٹر عبدالحمید جمانی ان کی خواہشات کی تکمیل کرتے کرتے تھک گئے ہیں۔ آپ بتائیے کہ موسم سرما کے آغاز ہونے کے باوجود ڈاکٹر ظفر عباس کی جانب سے ایئر کنڈیشن جنریٹر اور نہ ختم ہونے والی خواہشات کی لمبی فہرست کو پورا کرنے کے لیے ڈاکٹر عبدالحمید جمانی اس لیے مجبور ہے کہ وہ خود رواں سال میں ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، لیکن رپورٹ کے آخری مرحلے میں سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی انتظامیہ نے ان کی نبض پر LDN کے ہاتھ رکھتے ہی کل کراچی کے 7 اضلاع میں جو چھاپہ مار کارروائی کی ہے اس کی ایک جھلک آپ ہمارے اسکرین پر ملاحظہ کریں۔ سیل کیے جانے والے میڈیکل سینٹر یا کلینک کا نام تک اس فارم پر موجود نہیں ہے، جبکہ فارم میں زیادہ تر کوائف کے خانے خالی پڑے ہیں۔ یہ ادارہ محکمہ صحت سندھ کے سابق افسروں کی جنت بنا ہوا ہے۔ کارکردگی کا حال یہ ہے کہ عطائیت اس ادارے کے قیام کے بعد 10 گنا بڑھ چکی ہے۔ ہزاروں رجسٹریشن کی درخواستیں برسوں سے زیر التوا اور انڈر ٹیبل کام چلاؤ مال بناؤ انتہا پر
اور حوروں کی پذیرائی کا معاملہ تو عروج پر ہے۔ انشاءاللہ کل کی رپورٹ میں ہیلتھ کی اندرونی کہانیوں کے ساتھ پھر وزیر اعلیٰ اور وزیر صحت کے تنازع کے حوالے سے نت نئی خبروں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔